اور جہاں وہ آیا کہ ابا معاف کر دیں فلاں کر دیں، تو باپ کے دل میں وہی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تو کم سے کم باپ سے زیادہ مانتا ہے، اللہ تو باپ سے زیادہ مانتا ہے۔ باپ خاموش رہتا ہے نا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، ایک بار آپ پہنچے ابا معاف کر دیں، میں توبہ کرتا ہوں میں آپ سے، تو باپ کہتا چلو ٹھیک ہے بھائی، تو تمہارے نام تو 4 کھیت لکھ دیتا ہوں، کچھ دے دیتا ہوں تمہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ باپ کر سکتا ہے جو نفس رکھتا ہو، جو ہر شے پہ قادر نہ ہو، تو جو ہر شے پہ قادر ہوگا تمہاری توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن ایک وقت آتا ہے بغاوت کرتے کرتے باپ بھی کہتا ہے کہ مولانا اب لائن نکل چکا ہے، بس اب گزارش نہیں ہے، تو وہاں پہ کیا کہتا ہے، میں اب کچھ نہیں کر سکتا اس کے لیے، مطلب جسے کہتے ہیں کہ اتمام ہو گیا، دیٹس اٹ، اب کچھ بچا نہیں ہے۔ تو وہاں پہ کیفا کے ساتھ عربی میں لفظ آتا ہے۔ تو اللہ ایک تو کہتا ہے کہ ظالم کی ہدایت نہیں کریں گے، کافر کی ہدایت نہیں کریں گے، ایک ظالم کیٹیگری ہے، ظالم کی کیٹیگری سے آپ ہٹے تو آپ کو ہدایت نصیب ہو سکتی ہے، کافر کی کیٹیگری سے ہٹے، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ کو ہدایت ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ ہدایت کرے گا ہی نہیں، کرے گا ہی نہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ کیف یہد اللہ قوما، کیفا کا جب لفظ آتا ہے تو یہاں کہتا اب نہیں کرنا ہے، اللہ ان کی ہدایت کیسے کر دے؟ کفروا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ ایمان لانے کے بعد جو قوم کافر ہوئی ہے اس کی ہدایت اللہ کیسے کر دے؟ پہلے ہدایت کیا تھا، شکران نعمت کرنے کے بجائے کفران نعمت کیا ہے، ایمان جیسی نعمت پانے کے بعد کفر پہ چلے گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اب جو آیت ہے اس میں سرپرائز کیا ہے میں اور آپ کو؟ اللہ کہتا ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86، 87، 89، 90 ہے، 4 آیتوں میں یہ بات کہتا ہے، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کون لوگ ہیں؟ شہدوا ان رسولا حق، یہ گواہی دیتے ہیں کہ رسول حق ہے، وجاءہم البینات، اور بینات بھی جو رسول لے آیا ہے اس کی بھی گواہی دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ رسول حق ہے، کہہ رہے ہیں کہ بینات جو لایا ہے، قرآن جو لایا ہے وہ حق ہے، پھر بھی کافر ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون قوم ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئی ہے؟ اور ایمان لانے کے بعد کافر ہوئی تو اس نے خدا کا انکار نہیں کیا ہے، اس نے رسول کے حق ہونے کا انکار نہیں کیا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، بینات لانے کا نہیں کیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو رسول اللہ کی حدیث ایکسپلین کرتی، یا علی بغضک کفرا، علی تجھ سے بغض رکھنے والا کافر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد محسوس کر رہے ہیں اس حدیث کو؟ یہ حدیث ہے، ماننا پڑے گا آپ کو، یقین قرآن پر ہے تو حدیث پر بھی ہوگی رسول کی۔ یا علی حبک الایمان والتقوی وکفر وبغضک کفرا ونفاقا، تیرا بغض انسان کو کافر بنا، وہ ایسا کافر کہ جس کی اللہ ہدایت نہیں کرے گا۔ رسول کو حق کہہ رہے ہیں، یہ ساری بات سمیٹ دی پوری تاریخ کو کہ رسول کو حق کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، علی کو قتل کر رہے ہیں، ہدایت کرتے تو علی کو قتل نہیں کرتے۔ ان کی جزا کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے، اپنے جذبات سے دین نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کے دین کو شعور کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ، عقل کے ساتھ، کوشش کے ساتھ سمجھیں، تاکہ ہمارا دین جو ہے وہ پیور اور سچا دین ہو، وہی جو اللہ اور رسول اور آل محمد نے سمجھایا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے اولئک جزاؤہم، ان کی سزا کیا ہے، ان کا اجر کیا ہے؟ ان علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ ان پہ اللہ کی لعنت ہے، کافر پہ نہیں، جو مومن ہونے کے بعد کافر ہوئے ہیں۔ بات کہہ گیا میں آپ کو، اس سے اچھی دلیل ایک تبرہ کے لیے کیا ہوگی، ایک لعنت کے لیے کیا ہوگی؟ جو فرمائے میں آیت اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، ملائکہ کی لعنت ہے، والناس اجمعین، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اب جملہ کہتا ہوں آپ کی تھکن دور ہو جائے گی، مجھے یہ فرق نہیں پڑتا کہ 5 بیٹھے کہ 5000 بیٹھے، میں اس ویسے ہی پڑھتا ہوں کیونکہ آپ آئیں تو ایک بھی آدمی میرا حق ہے۔ اب جملہ لے جائیں، میں محسوس کروں آپ کی تھکان دور ہو جائے گی۔
اللہ کی لعنت ہے سمجھ آتی ہے، ملائکہ کی لعنت ہے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، والناس اجمعین، اجمعین کا لفظ ہے، تمام انسانوں کی لعنت ان پر ہے۔ کسی نے وارث سے قرآن سے پوچھا کہ مولا تمام انسان تو ان پہ لعنت نہیں کرتے، اپنے نہیں کرتے، دوسرے کی تو چھوڑ دیجئے، تمام انسان ان پہ لعنت نہیں کرتے، تو اللہ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تمام انسان کی لعنت ہے؟ مولا نے کیا جملہ کہا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں انسان وہی ہے جو ان پہ لعنت کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ ایک بار اور صلوات پڑھیں تو جو فرما رہے ہیں جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے آپ کلمے پہ نہ جائیں، گھبرائیں نہیں، یہ قرآن مجید ہے، یہ محکم آیتیں ہیں، متشابہ آیتیں نہیں کہ آپ کہہ دیں متشابہ آیت بھی ہوگی تو بھی میں سمجھا دوں گا، یہ محکم آیت ہے، محکم مراد کی جو لکھا ہے وہ حقیقت ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور ملائکہ کی لعنت ہے، اور امام کہتے ہیں کہ جو لعنت کرتا ہے وہی اللہ کی نگاہ میں انسان ہے۔ توجہ فرمائیں، اس لیے کم سے کم ہم زیارت میں اسی لیے لعنت رکھ دی تاکہ انسان کا ثبوت تو مل جائے، زیارت میں لعنت کا کوئی تک نہیں ہوتا ہے۔ زیارت آپ پڑھ رہے ہیں، مولا کو سلام کر رہے ہیں اور سلام علیکم، آپ کے دشمن پہ لعنت تک نہیں بنتا نا، چلو بیٹھیں گے چائے وائے پیئیں گے تو کہیں جی آپ کا دشمن تو بڑا ذلیل ہے، لعنت کرتے ہیں، سلام کیا لعنت بھیج دیا۔ یہ لعنت سلام کے ساتھ کیوں رکھا؟ تاکہ آپ کے انسان ہونے کا شرف مل جائے، یہ وہ انسان ہے جس پر خدا فخر کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد ایک بار اور صلوات پڑھیں لطف آ رہا ہے حضرات کو؟ پھر آل عمران میں اسی طرح کی آیت کو پیش کرتا ہے، قرآن ہے، اگر کاش آپ لوگوں کو قرآن فہمی کا سلیقہ آ جائے تو یہ وہ نعمت ہے کہ چھوٹتی نہیں، کبھی میں بیٹھ جاتا ہوں تو رات گزر جاتی ہے، لگتا ہی نہیں کہ رات گزر گئی، اتنا لطف ہے اس کتاب کے اندر، اتنا میں کبھی کبھی سوچتا ہے کاش مومنین جو بیچارے مجلس میں آتے ہیں 45 منٹ تو پڑھ پائیں گے، انہیں لطف آ جائے، ایک بار جوڑ دیا جائے قرآن سے، ایک بار سمجھ میں آ جائے قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں دنیا کی بڑی اس سے بڑی نعمت نہیں ہے، کتاب پڑھنے والے کو لطف آ جاتا، تو آپ دیکھ رہے ہیں پھر تو ہیری پوٹر کی کتابیں تو 500 صفحے کے سیکنڈوں میں ختم ہو جاتی ہے، کیوں ختم ہوتی ہے؟ لطف آتا ہے، اگرچہ یہ خیال کی چیزیں ہیں، یہاں تو حقیقت پر بات ہو رہی ہے۔ پھر دوسری جگہ پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم، وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے، ان کی کوالٹی کیا ہے؟ کفر کا مطلب آپ سمجھ گئے، ایمان لانے کے بعد کافر ہو رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اور قرآن بینات سے مراد قرآن بھی ہے، قرآن کے حق ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، قرآن بھی مانتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں، اللہ کی نگاہ میں کافر ہیں۔ ان کی کوالٹی کیا ہے؟ ثم ازدادوا کفرا، جیسی ان کے سامنے بات کرو گے ان کے کفر میں اضافہ ہوگا، ان کا بغض بڑھے گا۔ لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نہیں پہنچے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اہل بیت پہ ظلم کر دیا ہوگا، ٹھیک ہے جناب فاطمہ پہ دروازہ گرا دیا ہوگا، توبہ تو کر لی ہوگی۔ اللہ کہتا ہے کافر کی توبہ قبول ہے، ظالم کی توبہ قبول ہے، علی سے بغض رکھنے والوں کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس سے بڑی آیت نہیں ہو سکتی آقا۔ لن تقبل، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90 ہے، اٹھائیے قرآن دیکھ لیجئے، لن تقبل توبتہم، جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اولئک ھم الضالون، یہی تو ضالین ہیں۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ نماز اللہ نے کیوں واجب کیا ہے؟ ان کا راستہ دکھا جن پہ تو نے نعمت نازل کی ہے، ان کا راستہ نہیں جو ضالین ہیں۔ ضالین وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ اپنے لیے نماز
نماز پڑھوا رہا آپ کو، اسے کیا ضرورت ہے؟ وہ آپ کے ووٹ کا تو بادشاہ نہیں ہے کہ جتنے سر جھک جائیں گے جی مجمع آ گیا جی خطیب بڑا ہو گیا. مجمع میں خطیب بڑا تھوڑی ہوتا ہے. اللہ کوئی ووٹ والا خدا تھوڑی ہے کہ آپ اس پہ سجدہ کریں گے تو وہ مضبوط ہو جائے گا. ساری کائنات مل کے اگر اس کے سامنے جھک جائے تو اس کی طاقت میں اضافہ نہیں ہوگا. وہ ساری کائنات اس کو خدا ماننے سے انکار کر دے تو اس کی طاقت میں کمی نہیں ہوگی. وہ تو نماز تمہارے لیے پڑھوا رہا ہے تمہیں، تاکہ تم کم سے کم اس نماز کے عالم میں دعا کرو کہ ظالم سے بچے رہو، مغضوب سے بچے رہو، اور صراط مستقیم پر ہدایت ہوتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤ. اگر ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، توبہ قبول، کعبے میں بیٹھ کے توبہ کرو گے قبول نہیں ہے. اس لیے جو رسول اللہ کی حدیثیں آتی ہیں جسے ہمیں آپ کو سمجھنا چاہیے. کسی نے پوچھا تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، جنت میں جائیں گے نہیں جاؤ گے؟ نماز پڑھتا ہے رسول اللہ، نماز کی کیا بات؟ علی کی محبت نہیں تو جنت میں نہیں جائے گا. تو رسول قرآن کے خلاف تو نہیں جا رہے نا. قرآن کہہ رہا ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوں گے ان کی توبہ قبول نہیں ہے. توبہ قبول نہیں، جہنم کنفرم ہے. اللہ توبہ قبول نہیں کر رہا، جہنم کنفرم ہے. ایک بار صلوات پڑھیں محمد وعلى اللہم صلی علی محمد وعلى محمد. اب جو میں اب تک بات کہہ رہا تھا کہ آپ کی ہدایت اپنی نہیں ہو سکتی. اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ جب چاہے گا تو ہدایت کرے گا. لیکن ہدایت کیسے کرتا؟ اب ان کی بات کر رہا ہے جن کی ہدایت کی ہے. کیسے ہدایت کی ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایک لفظ آپ کے سامنے کہہ دوں کہ خداوند عالم نے پورے قرآن مجید میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے، اگر کوئی آیت مل جائے تو مجھے آپ بتا دیجیے گا، آپ کا شکر گزار ہوں گا. کہ جہاں پر اس نے ایمان کے ساتھ عمل کی بات کی ہے، صرف عمل کی بات نہیں کی، عمل صالح کی بات کی ہے. عمل الصالحات، مومن اور عمل صالح. عمل کا لفظ تنہا نہیں لے آیا ہے قرآن. کیوں؟ نماز عمل ہے، ولایت کے ساتھ عمل صالح ہے. روزہ عمل ہے، ولایت کے ساتھ عمل کی بات نہیں کر رہا ہے، عمل صالح کی بات کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، وعملوا الصالحات، نیکیاں کرتے ہیں. صالحات کے معنی نیکی تو عمل، نیکی تھوڑے بہت سے نیکی جو عمل نہیں ہے لیکن نیکی ہے، پریکٹیکل نہیں ہے، سوچنا نیکی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. عمل صالح یہدیہم ربہم، ان کی اللہ ہدایت کرتا ہے، بے ایمانہم، ایمان کے ساتھ. جب اللہ مومن کہہ چکا ہے، ایمان لائے ہوئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں اور ہدایت کرتا ہے، تو ایمان کہاں سے آ گئے؟ یہ کون ایمان ہے جس کے ذریعے سے ہدایت کر رہا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کہتا ہے یا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورہ یونس کی آیت نمبر 9 ہے. اس میں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم ایمان لانے والوں کی اور عمل صالح کی یہدیہم ربہم، ان کا اللہ، ان کا رب ان کی ہدایت کرتا ہے، بے ایمان ہی، ایمان کے ساتھ کرتا ہے. یہ ایمان کون ہے؟ جب مومن کی بات کر رہا ہے تو کون سا ایمان ہے جس ایمان کے ذریعے سے ان کی ہدایت کر رہا ہے؟ پھر ایک جگہ اور اللہ کہتا ہے، سورہ فتح میں کہتا ہے وَالَّذِي، اللہ اکبر. ہم اس ملک میں رہنے والوں کے لیے آیت بڑی سوٹیبل ہے، بہت سوٹیبل ہے. وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ وہ ہے جو مومن کے دل پر سکون نازل کرتا ہے. اس کا مطلب سکون تلاش کرنے سے نہیں ملتا. میں کیا کہ اس ملک میں سکون ہی تو لوگ تلاش کر رہے ہیں. دل گھبراتا ہے تو میوزک سننے لگتے ہیں، ناچنے لگتے ہیں، گھومنے لگتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں. قرآن پڑھو، سمجھ میں آ رہا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے. مومن کے قلب پر اللہ سکون نازل کرتا ہے. تو سکون چاہیے تو اللہ کو راضی کرو. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ میرے استاد کہتے تھے، میں کبھی کبھی قناعت پر درس اخلاق ہوتا تھا تو بڑی اچھی بات کہتے تھے. ایک بات کو 20 بار کہتے تھے. یہاں تو ہماری بغاوت کا ماحول کہ مولانا نے مجلس دہرا دی، جیسے لگتا سارے لاٹ گورنر اوپر سے آسمان سے پڑھ کے حضرت علی کی طرح آئے ہیں
کہ ان کو سب کچھ معلوم ہے، وہ دوہراؤ نہیں، ایک بار پڑھ دیا تو بس جاگیر ہو گئی ان کی، وہ ختم ہو گیا، پھر دوہراؤ مت، دوہراؤ تو اتنا پروپیگنڈا کریں گے، اجی ختم ہو گیا مسالہ، اجی گیس ختم ہو گئی، کچھ نہیں بچا ہے۔ کیا بے وقوفی یہاں پہ، مطلب جسے کہتے ہیں کہ توہین ہے۔ ہمارے استاد دیکھتے تھے کہ ایک ایک بات کو 20 بار کہتے تھے تاکہ کم سے کم ایک بار تو دل پہ لگ جائے۔ ایک بار نہیں لگی، سو گئے، آپ تھکے ہوئے تھے، جاب سے آئے، رات بھر کی جاب کی ہے، مجلس ہے، جاوید صاحب کے نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے، چلو بھائی چلتے ہیں، آ کے سو گئے۔ انسان ہے، کوئی غلط کام نہیں کر رہا، بیچارہ آیا سو گیا، رات بھر کا جگہ ہے، کیا کرے، نہیں سنا اس نے۔ دوسری بار آیا تو کہیں اور دماغ کا، بیوی سے لڑ کے آیا تھا، تیسری بار آیا تو اماں کی طبیعت خراب تھی، چوتھی بار آیا تو ابا نے ڈانٹ دیا تھا، تو بار بار دہراتے تھے کہ ایک بار تو پنچ کرے گی بات۔ تو اس بات کو جب بھی درس اخلاق دیتے تھے تو بار بار یہی بات کہتے تھے دیکھو قناعت کرو، اس دنیا میں جو قناعت کرتا ہے وہ سب سے زیادہ سکون پاتا ہے۔ قناعت کیا ہے، کہنے لگے ایک شخص سے لاؤ جی گھر بناتے ہیں، اتنا بڑا گھر کر لیا، یہ بڑا لان ہے، یہ بڑا 1 کمرہ 8 کمرہ 20 کمرہ 22 کمرہ 100 کمرہ بنا دو، سو گے تم 6 فٹ کے بیڈ پر ہی۔ میں کسی کا 4000 اسکوائر فٹ کا گھر ہے، ایسا نہیں کہ سر ایک جگہ پہ ہوگا، ہاتھ پہ لمبا ہو کے 4000 اسکوائر فٹ ہو جائے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، سونا تمہیں اگر لمبے ہو تو 6 فٹ پر، ورنہ 5 فٹ کے بستر سے بڑی چیز نہیں جس پر تم لیٹو گے، چاہے وہ سونے کا بنا لو، چاہے پورا سونا کر دو، سب کر دو، لیٹنا تمہیں 6 فٹ کے بستر پہ، کھانا تمہیں آٹے کی روٹی ہے، سونے کی نہیں۔ ایک واقعہ سناتے تھے، ایک شخص نے اللہ سے کہا کیا کریں اللہ، کہا ہمارے ہاتھ میں سونا بنا دو، جس چیز کو چھوئے سونا ہو جائے۔ کہا سوچ لے، سوچ لے، کہا سوچ لیا ہے، کہا ٹھیک ہے جا، اب جہاں روٹی چھوئے سونا ہو جائے، پانی چھوئے سونا ہو جائے، سونا تو ہو رہا تھا، بھوکا مرنے لگا۔ تو کہا ہر چیز کا سونا ہونا دلیل نہیں ہے، یہ قناعت کی علامت ہے۔ 6 فٹ پہ سونا ہے، پلیٹ لاؤ، یہ کرو وہ کرو، دوڑو مر جاؤ، روٹی کھانا ہے گیہوں کی، روٹی کھانا ہے جو کی، روٹی کھانا ہے 12th گرین یہاں پہ نکلا ہے، یہی کھانا ہے نا، روٹی کھانی ہے، چاول کھانا ہے، گوشت کھانا ہے، ڈالر تو نہیں کھانا ہے نا۔ توجہ فرمائیں، تو بس اتنا ہی دوڑو اس دنیا میں کہ تمہارا دین بچ جائے۔ مولا کائنات نے خطبہ نجل البلاغہ کے 92 خطبے میں بہترین جملہ کہا ہے کہ اللہ تمہاری روزی کو، تمہاری ہر دن کی رزق کو معین کر دیتا ہے، دوڑاتا اس لیے ہے کہ مفت خوری کی عادت نہ پڑ جائے، ملے گا اتنا ہی جتنا تمہارا رزق معین کیا جا چکا ہے، اب تمہارے اوپر ہے کہ تم اس رزق کو حاصل کیسے کرتے ہو، دین چھوڑ کے، دین بیچ کے، یا اللہ کو راضی رکھ کے۔ اس دنیا میں اتنا ہی دوڑو کہ تمہارا دین تمہارے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ اگر ان باتوں کو اپنے درمیان میں پریکٹیکل کر لیں تو پرابلم دور ہو جائے گی۔ ہوس، وہ بھی مرد زادہ خاتون کی ہوس، وہ اتنا پنچ کرے جی کانڈوں میں رہ رہے ہیں، ہماری بہن تو رہتی ہے ریچمنڈ ہل پہ 1 ملین میں، آپ یہیں رہ رہے ہو، اس کو روز سنائے گی، وجہ اس کی آپ بیوی کو ڈانٹے جھگڑا کرے، بیوی آپ کی ہوئی گئی، وہ نصیب والے ہیں لوگ ہیں کہ بیوی مل گئی، اس کو سمجھائیں قناعت کرو، زہرا سلام اللہ علیہ سے بڑی تم نہیں ہو۔ جس کے ایک اشارے پر درزی بن کر ملک آ جاتا ہے، اس سے بڑے نہیں ہیں آپ، لیکن ان کا بھی حضرت علی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، چادر بھی ایسی پہنی جس میں پیمن لگا ہوا تھا، ان کی شان یہ نہیں تھی کہ وہ پیمن لگی چادر پہنے، وہ تمہیں قناعت کا سلیقہ سکھا رہے تھے۔ جب تمہارے ذہن میں آ جائے کہ ہم چھوٹے سے مکان میں رہیں گے تو لوگ ذلیل سمجھیں گے، اور ہماری بہن بڑے سے مکان، ٹھیک ہے تمہاری بہن کا نصیب تھا اسے بڑا مکان ملا، تمہارا نصیب ہے تمہیں چھوٹا مکان ملا ہے، تو اس کا مطلب نہیں تمہیں چھوٹا مکان ملا ہے تو تم ذلیل ہو، ذلیل وہ ہے جو اہل بیت کو فراموش کرے۔ پرانے لباس پہننے سے، کل پرسوں میں نے مجلس میں پڑھا تھا، جناب سلمان فارسی آ کے بیٹھتے تھے، 2 بار آیت آئی ہے، اور جب آئے اشراف قریش، بڑے جسے کہتے ہیں وی آئی پی لوگ، ڈیفنس کے لوگ، معاف کہیں کو ڈیفنس والا برا نہ مانے گا، ڈیفنس سے مراد کچھ اور میسج ہے،
جن کے پاس پیسہ تو ہے دین نہیں ہے، ان کو کہا جاتا ہے۔ آئے کہنا کہ کیا آپ نے اس گندے آدمی کو، فقیر کو بٹھایا ہوا اپنے بغل میں، جسے کپڑے بچے سے ہٹائیں تو میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل کر دی، اے رسول اگر تم نے سلمان کو اپنی جگہ سے ہٹایا فتکون من الظالمین، تو تم ظالمین میں ہو جاؤ گے۔ یہ وہ لوگ ہیں یدعون ربہم بالغداوۃ والعشی، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو صبح اور شام بلاتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو صبح اور شام بلاتے ہیں۔ خدا کی نگاہ میں وہ قریش کے بڑے پیسے والے قابل قدر نہیں تھے، وہ تھا جو اپنے رب کو بلا رہا ہے۔ بھلے لباس بہت سیدھا پہنا ہوا تھا، تو قناعت اگر اس ملک میں آپ کر لیں گے تو آپ کو سکون ملے گا۔ سونا آپ کو 6 فٹ کے بیڈ پر ہے، چاہے گھر آپ 1000 اسکوائر فٹ میں رہیں چاہے 4000 میں رہیں، لیکن جائے گی کیا چیز؟ گھر نہیں جائے گا۔ استاد کا دوسرا جملہ بڑا ہلانے والا تھا، میں بہت بچہ تھا، 20 سال کی عمر کا تھا، ان کی جیسے رہا ہوں گا۔ کہنے لگے کہ جیسے تم مرو گے نا، تمہارا بیٹا 4 گھنٹے تمہیں گھر میں نہیں رکھے گا، جلدی سے قبرستان لے جاؤ۔ یہ نہیں کہ ابا مر گئے جاؤ 2 دن رکھ لیں، نہیں، مر گئے تو پھر ابا کو بیٹا بھی نہیں رکھتا۔ تمہیں گھر سے جب لے جائے گا تو ایک مارکین کے کفن میں، جس کی کوئی ویلو نہیں، 17 روپے میٹر ملتا ہے، تمہیں لپیٹ کر ایک ایسی مٹی کے ڈھیر کے نیچے ڈال دے گا کہ پھر پلٹ کے تمہارا بیٹا تمہیں پوچھنے نہیں آئے گا کہ تمہارا قبر میں حشر کیا ہو رہا ہے، تم نے کس کے لیے مکان بنایا، تم نے کس کے لیے دولت اکٹھا کی؟ اس اولاد کے لیے؟ اولاد کے لیے دولت کا تو خیال آیا آپ کو، اولاد کے لیے اس کے فیوچر کا تو خیال آیا آپ کو، اپنی قبر کا خیال آیا کہ اولاد کو ایسی تربیت کر دیں کہ سورہ فاتحہ پڑھے تو قبر میں ہمیں اس کا اجر ملتا جائے۔ اور دنیا میں پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ جب آپ قناعت کرتے ہیں تو اللہ دلوں پر سکون نازل کرتا ہے۔ دیکھیں دنیا سکون تلاش کرے، بہت سے لوگ سوشل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں، جاتے ہیں جگہ جگہ پر۔ اللہ نے ہمیں سوشل ایکٹیویٹی دی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اب کوئی ضروری تھوڑی کہ مسجد ہی میں نماز پڑھو، یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں ہی جماعت کی نماز پڑھیں، نماز تو ہر جگہ ہو سکتی ہے۔ جماعت سے نماز کے لیے کیوں کہا؟ سوشل ایکٹیویٹیز ہے یہ۔ جمعہ کیوں کہا؟ سوشل ایکٹیویٹیز ہے یہ۔ رمضان میں 7 افطار کرنے کے لیے دعوت کے لیے کیوں کہا؟